قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں بن مانگے اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اتنا بڑی سعادت ہے کہ پہلے نبی اللہ سے دعائیں مانگتے گئے ہیں کہ ہمیں نبوت نہ دی جائے، ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دیا۔ میں اور آپ بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہیں اور ہمیں اس نعمت پر اللہ کا بار بار شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب نبی، آخری نبی، سید الانبیاء، سید الرسل، فخر الرسل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی عزت اور شرافت ہے، بہت بڑی مرتبت اور عظمت ہے یہ کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ، ان کا دین، ان کا امتی ہونا، یہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ ذرا غور کیجئے، ہم تو انسان ہیں، صاحب عقل ہیں، صاحب فہم و فراست ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، عقل و شعور رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی مخلوقات میں سے وہ بے جان بے عقل مخلوقیں جیسے مٹی ہے، مکان ہے، جگہ ہے، پتھر ہے، درخت ہے، ایسی بھی کسی چیز کا اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بن گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر مبارک پر بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے میں تشریف لائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا دودھ پیا ہے، اس بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرتا مبارک استعمال کیا ہے، حضور نے یہ ٹوپی مبارک استعمال کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پگڑی مبارک استعمال کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کائنات کی کوئی چیز جو جڑ گئی ہے، مس ہو گئی، تعلق ہو گیا، وہ اتنی عزت والی بن گئی، اتنی عظمت والی بن گئی، اتنی شرافت والی بن گئی کہ آج سیرت کی کتابوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے، محفوظ ہے۔ اس مٹی کا تذکرہ بھی، اس پتھر کا تذکرہ بھی، اس درخت کا تذکرہ بھی، اس بکری کا تذکرہ بھی، اس گھوڑے کا تذکرہ بھی، اس اونٹ اونٹنی کا تذکرہ بھی، اس دراز گوشت کا تذکرہ بھی، اس کپڑے کا تذکرہ بھی آج موجود ہے، جس کا تعلق بنا میرے اور آپ کے پاک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور نے اگر کوئی لکڑی ہاتھ میں لی ہے، کوئی چابک ہاتھ میں لیا ہے، کوئی سوٹی ہاتھ میں لی ہے، تو اس کا تذکرہ بھی آج سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کھانے کو پسند کیا ہے، اس کھانے کا تذکرہ آج سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ گویا یہ عظمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹچ ہونے کی، وابستہ ہونے کی، تعلق رکھنے کی، جڑنے کی۔ تو اتنی عظمتیں ملتی ہیں، تو میں اور آپ کتنی عظمت والے ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ نے اس نبی کا کلمہ نصیب کیا ہے، ہمیں اللہ نے اس نبی پر ایمان نصیب کیا ہے، ہمیں اللہ نے اس نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنایا ہے، ہمیں اللہ نے اس نبی کے عادات، اطوار، خصائل، شمائل کو اپنانے والا بنا دیا ہے۔ ہم اللہ کی نگاہ میں اپنا اس پر ناز کیوں نہ کریں، شکر کیوں نہ کریں؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اتنی عظمتوں کے باوجود، اتنی شانوں کے باوجود، اتنی بلندیوں کے باوجود، رفعتوں کے باوجود کہ بالغ العلا بکمالہ، جس کسی چیز کو بلندی ملی ہے میرے آقا کے کمال کی وجہ سے ملی ہے، جس کسی چیز کو بھی بلندی ملی ہے بالغ العلا بکمالہ، اور کسی چیز کو بھی کائنات کے اندر اگر شہرت ملی ہے، مشہوری ملی ہے، عظمت ملی ہے، نور ملا ہے، روشنی ملی ہے، وہ بھی میرے آقا کی وجہ سے کہ کشفت دجا بجمال، اندھیرے چھٹ گئے،
ظلمتیں چھٹ گئیں، تاریکیاں دور ہو گئیں، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ ایسا عظمتوں والا نبی، ایسا رفتوں والا نبی کہ حسنت جمیع خصالہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خصلت و عادت اللہ کو پسند ہے، اللہ کے ہاں اچھی ہے، اللہ کو محبوب لگتی ہے۔ کوئی بندہ بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی عادت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خصلت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیتا ہے، اپنا بولنا، اپنا دیکھنا، اپنا کھانا، اپنا پہننا، اپنا سونا، اپنا جاگنا، اپنی خوشی، اپنی غمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پہ کر لیتا ہے تو وہ بھی اللہ کو پسند ہے، اللہ کو وہ بھی محبوب ہو جاتی ہے، اللہ کو وہ بھی حسین لگتی ہے۔ حسنت جمیع خصال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے، یہ ساری عبادتوں میں خود بھی قبول ہے اور عبادتوں کو قبول کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ درود پاک خود بھی مقبول عبادت ہے، اور اگر درود پاک جس عبادت میں پڑھا جائے وہ عبادت بھی قبول ہو جاتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ نماز کے آخر میں درود رکھا گیا، نماز کے آخر میں درود پاک رکھا گیا ہے کہ میری اور آپ کی نماز میں، رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، قرات میں، قومہ میں، جلسہ میں اگر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، قصوریں ہیں اور وہ قبول ہونے کے لائق نہیں تھی، لیکن جب درود پاک آئے گا درود کی برکت سے وہ نماز بھی قبول ہو جائے گی، درود کی برکت سے وہ عبادت ہماری قبول ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے پاک نبی کو یہ عظمتیں دی ہیں، یہ رفعتیں دی ہیں، یہ بلندیاں دی ہیں، یہ شانیں دی ہیں، لیکن میرے بھائیوں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں خدا کے لیے، ان عظمتوں، رفعتوں، شانوں، بلندیوں کے باوجود بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ دنیا میں موجود ہے، آپ کی قبر مبارک دنیا میں موجود ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آئی۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، قرآن مجید کے اندر اللہ فرما رہے ہیں اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھا۔ کل من علیہا فان، جو اس زمین کے اوپر ہے سب نے فنا ہونا ہے، ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جس کے لیے کائنات بنی ہے، جس کے لیے زمینیں بنی، جس کے لیے آسمان بنے، جس کے لیے رات دن بنے، جب وہ موت کا ذائقہ انہوں نے چکھا اور ان کی میت تیار ہوئی، ان کو غسل دیا گیا، ان کو کفن پہنایا گیا، ان کی قبر مبارک میں ان کو دفنایا گیا، تو پھر میں اور آپ موت سے غافل کیوں؟ پھر میں اور آپ موت سے غافل کیوں ہیں؟ علماء نے لکھا کہ روزانہ کی رات ہمیں بتلاتی ہے کہ دن کی روشنی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اگر دن کی روشنی ہمیشہ کے لیے ہوتی تو اس کے بعد رات نہ آتی، صبح کا نور ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اگر ہمیشہ کے لیے ہوتا تو اس کے بعد شام نہ آتی، اور یہ ہمیں بتلاتی ہے جو تم فصل کاشت کرتے ہو اور خوش ہوتے ہو، میری کپاس، میرا گنا، میری فلاں چیز، میری فلاں چیز، سبزیاں تم کاشت کرتے ہو، اچھی زمین تیار کرتے ہو، اچھا پانی، اچھی کھاد، اچھی سپرے، فلاں فلاں سارے خرچے کرتے ہو، لیکن ایک دن اس فصل نے پک کر کے کٹنا ہوتا، اس نے ہمیشہ رہنا نہیں ہوتا، چاہے سونے کی زمین پہ کاشت کی جائے، چاہے آب زمزم کا پانی لگایا جائے، پھر بھی ایک دن اس کا اختتام ہوتا ہے اور اس کو کاٹا جاتا ہے۔ تو ہر 6 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، 5 مہینے کے بعد، سال کے بعد کٹنے والی فصل مجھے اور آپ کو خبر دے رہی ہے کہ تیری زندگی بھی ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ گندم کی فصل کاٹی جا رہی ہے، کاٹنے والا ذرا اپنا بھی خیال کیا کر کہ ایک دن یہی گندم بوئی جا رہی تھی اور آج وہی گندم کاٹی جا رہی ہے، ایک دن یہی گنا بویا جا رہا تھا، آج وہی گنا کاٹا جا رہا ہے، ایک دن یہی کپاس بوئی جا رہی تھی، آج یہی کپاس کاٹی جا رہی ہے، ایک دن بچہ پیدا ہو رہا ہے، تو پکی بات ہے ایک دن اس نے دنیا سے
जाना है, दुनिया से जाना है उसने। साल के बाद 6 महीने के बाद पतझड़ का मौसम आता है, दरख्तों के ऊपर खूबसूरत पत्ते भी होते हैं, खूबसूरत फूल भी होते हैं, खूबसूरत फल भी लगते हैं, लेकिन पत्ते भी पतझड़ में आके गिर करके हमें बता रहे होते हैं कि जैसे हमारी एक वक्त में जोबन था, पूरे दरख्त को हमने खूबसूरत बनाया हुआ था, हम लहलहा रहे थे, देखने वाले हमें देख करके कितनी खूबसूरत क्या मंजर देख रहे थे, लेकिन आज दरख्त की टहनियां खाली खड़ी हैं, कोई पत्ता दरख्त पे नजर नहीं आता। मौसम खिज़ां आ गया है, पतझड़ का मौसम आ गया है, तो ये झड़ने वाले पत्ते भी मुझे और आपको खबर दे रहे हैं कि तेरी जिंदगी भी हमेशा के लिए नहीं है, तेरी जवानी भी हमेशा के लिए नहीं है, तेरी सेहत और तंदुरुस्ती भी हमेशा के लिए नहीं है, ये भी पतझड़ की तरह एक दिन जाने वाली है। तो मेरे भाइयों, मैंने गुजारिश ये की है कि मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिसका इनकार दुनिया का कोई अक्लमंद इंसान नहीं कर सकता, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी धर्म से ताल्लुक रखता हो, किसी नजरिए से ताल्लुक रखता हो, कोई सोच रखता हो, कोई बंदा हो। खुदा के लिए कोई एक अक्लमंद बंदा तो ऐसा दिखाओ जो ये कहे कि मैंने नहीं मरना और मैं हमेशा के लिए हूँ। अगर किसी ने कायनात में हमेशा रहना होता तो वो मेरे और आपके पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। उनको मौत न आती, उनको गुस्ल न दिया जाता, उनको कफन न पहनाया जाता, उनकी कब्र मुबारक न बनाई जाती और उनको दफन न किया जाता। आज मुसलमान कितने शौक से, कितने ज़ौक़ से, कितने जज्बे से, कितनी मोहब्बत से रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जाते हैं और वहाँ दरूद व सलाम के लिए जाते हैं, मुआजा शरीफ के लिए जाते हैं। तो पता चला कि इस कायनात में किसी को बका नहीं है, सबकी जिंदगी की डोर किसी ऐसी जात के हाथ में है जिसका हमें इल्म भी नहीं है कि किस वक्त वो डोर कट जाए, किस वक्त ये सांस का आना जाना रुक जाए, किस वक्त हमारी जिंदगी का आखिरी चिराग गुल हो जाए, हमें कोई पता नहीं है। तो फिर गफलत कैसी, फिर ये बेहिस्सी कैसी, फिर ये बेअमली कैसी, फिर ये खुदा से दूरी कैसी, फिर ये शरीयत की नाफरमानी कैसी, फिर ये अहकाम शरीयत से दूरी कैसी। फिर मुसलमान कलमा पढ़ने के बाद भी, मौत को मानने के बाद भी, हशर को मानने के बाद भी, हिसाब किताब को मानने के बाद भी, क़यामत का कायल होने के बाद भी, फिर बेचारा इतनी गफलत में क्यों है कि गुनाह भरी जिंदगी गुजार रहा है, चलता जा रहा है, दलदल में फंसता जा रहा है। क्यों वो रजू नहीं करता, क्यों वो तौबा नहीं करता, क्यों वो नहीं सोचता कि मैं अगर अभी इसी हाल में मर जाऊं, मैं अल्लाह के सामने पेश किया जाऊं तो मेरा क्या हाल है। मैं अपने उस नबी का जिसका कलमा पढ़ता हूँ उसके सामने किस मुंह से जाऊंगा, मैं अल्लाह ताला के सामने किस मुंह से जाऊंगा, मैं अपनी ज़िंदगी का हिसाब किताब कैसे दूंगा। मेरी ज़िंदगी का सारा रिकॉर्ड तैयार हो रहा है, दाएं बाएं कंधों पर मुस्तकिल फरिश्ते अल्लाह ने बिठाए हुए हैं जो मेरा और आपका ज़िंदगी का पूरा रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं। और फरिश्तों के साथ साथ मेरा आपका जो पूरा जिस्म है, ये हमारा जिस्म ही पूरा रिकॉर्ड तैयार कर रहा है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जुबान पर तो मुहर लग जाएगी, ये तो नहीं बोलेगी, लेकिन जिस्म का बाकी हर हिस्सा अल्लाह इसको बोलने की ताकत दे देंगे, इसको अल्लाह जुबान दे देंगे, चमड़ा तक बोलेगा, हड्डी हड्डी बोलेगी। 360 हिस्से इंसान के जिस्म के हदीस पाक ने बतलाए हैं कि 360 हिस्से हैं एक एक इंसान के जिस्म के, और हर हिस्सा क़यामत के दिन अल्लाह इसको जुबान देगा और ये बोलेगा। अगर हमने उसको नेकियों में लगाया होगा तो हमारे हक में बोलेगा, अगर हमने उसको गुनाह में लगाया होगा, नाफरमानियों में लगाया होगा, वो हमारे खिलाफ होगा। और बंदा खुद उनसे कहेगा तुम तो मेरे हो, फिर मेरे खिलाफ गवाही क्यों दे रहे हो, तुम तो मेरे हो, फिर मेरे खिलाफ गवाही क्यों दे रहे हो। मैंने तुम्हारी लज्जत के लिए, तुम्हारे मजे के लिए, तुम्हें चस्का देने के लिए ये सारे गुनाह किए थे। उस वक्त आंख को लज्जत आ रही थी, कान को लज्जत आ रही थी, दिल दिमाग को लज्जत आ रही थी, हाथों को लुत्फ आ रहा था, पाँव को मजा आ रहा था। उस वक्त तो चस्का मजा तुम्हारा था, मैंने ये गुनाह किए थे, आज तुम मेरे खिलाफ क्यों बोल रहे हो। तो वो कहेंगे हमें वो जात बुलवा रही है जिसने जुबान को दुनिया में बुलवाया।
جس نے دنیا میں اس گوشت کے لوتھڑے کو قوت گویائی دی ہے وہی اللہ جسم کے 360 عضووں کو حصوں کو قوت گویائی دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندے روزانہ تیرے اوپر ان 360 جوڑوں میں سے ہر جوڑ کا صدقہ لازم، ہر جوڑ کا 360 صدقے تیرے اوپر لازم ہیں، تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آقا نے یہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ صدقے روزانہ ہر بندہ تو نہیں دے سکتا، اتنی وسعت مالی ہر بندے کے پاس نہیں ہے، تو پھر وہ تو مجرم بن جائے گا۔ تو آقا نے فرمایا میری رحمت بڑی وسیع ہے، روزانہ صبح کے وقت اشراق کے ٹائم 2 رکعت نماز نفل یہ پڑھ لے تو اس کو 360 صدقوں کا ثواب دے گا۔ 360 صدقے پورے جسم کے حصوں کے اس بندے کے ادا ہو جائیں گے جو روزانہ صبح کو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اپنے دن کی ابتدا کرتا ہے۔ فرائض کا پورا کرنا تو لازمی ہے ہی ہے، یہ نہیں کہ صبح کی نماز تو نہیں پڑھی اور 2 نفل پڑھ کے جا رہا ہے، عشاء کی نماز تو نہیں پڑھی اور 2 نفل پڑھ کے جا رہا ہے، پھر نفلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھو فرائض پورا کرنا اپنی جگہ پر بہت زیادہ ضروری ہے، وہ تو کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی